نہایت ہی بہادر نڈر آدمی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافی دفعہ موت کے منہ پہ جاتے جاتے بچا، لیکن اللہ جس کو چاہے رکھے اور جس کو چاہے برباد کرے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں عمران ریاض کی، جو کہ سینئر جرنلسٹ اور ایک بہت ہی زیادہ ہمت کے حامل والے انسان ہیں، اور اتنے نڈر ہیں وہ کہ وہ کسی بھی طوفان سے اکیلے لڑ کر اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ فیملی کا وہ ٹراما فیس کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، پریشر، یہ سب عمران ریاض نے برداشت کیا۔ جی ہاں، ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ فریڈم آف اسپیچ پہ بہت زیادہ پابندی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو یہاں پر اس کو منہ بند کر دیا جاتا ہے یا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں آزادی رائے اور آزادی سے رہنا تو دور کی بات، اگر آپ سچ کی بنا پر کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز کو بیان کرو، اگر آپ ثبوتوں کے ساتھ بھی آ کر پبلکلی لوگوں کو دکھاؤ کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو اس کو تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا اس کے گھر والوں کو ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں عام بات ہے۔ سینئر جرنلسٹ ارشد شریف، جو کہ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کو بھی اس طرح بے دردگی سے مارا گیا کہ آج بھی ان کے جو قاتل ہیں وہ سرے عام پھر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایسی سچائی تھی اور وہ بھی اتنا فریڈم آف اسپیچ سے بولتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، نڈر آدمی تھے، اور آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باہر کے ممالک میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو آزادی رائے، یعنی آپ کو اپنی بات کرنے کی آزادی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ عوام کی رائے وہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور عزت دی جاتی ہے اس کی رائے کو، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں آزادی رائے جو ہے وہ اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اور اگر یہاں پر کوئی سچائی کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ بھی دکھاتا ہے چیزیں، فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے، اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے۔ سیم عمران ریاض کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو پہلے یرغمال بنا کر ان کو کچھ عرصہ پہلے اغوا کیا گیا، اور مہینوں کے حساب سے ان کو اغواکاروں نے اغوا کر کے کال کوٹری میں بند کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد بھی کیا، لیکن ان کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس طرح کہ ان کو دھمکی دے کے چھوڑا کہ اب آپ اس طرح کی باتیں نہیں بولیں گے۔ ریاض نے بھی یہ طے کر لیا کہ میں آزادی کے ساتھ بولوں گا اور میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اسی طرح عمران ریاض نے اپنی باتیں جاری رکھی اور اپنی جو یوٹیوب چینل کے تھرو آزادی رائے کو اپنی بنیاد بنا کر اپنی روز ویڈیو کو اپلوڈ کر کے فیکٹس اینڈ فیگر ثبوتوں کے ساتھ بات کرنا جاری رکھی، اور وہی ان کو لے ڈوبی۔ ساتھ بھی وہی ہوا جس کا ڈر نہیں تھا، جس کا یقین تھا کہ ان کے ساتھ اب اس طرح کا ہوگا واقعہ۔ ان کو تھریٹس تو مل ہی رہے تھے، لیکن ان کی جان کے دشمن بھی بن گئے۔ گزشتہ دنوں پہلے عمران ریاض کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں، اپنے اوپر ہونے والے جو ہے وہ اٹیکس کے بارے میں بتا دیا، اور اب وہ یو کے روانہ ہو گئے، یعنی یو کے میں اب انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ جی ہاں، اور ان کا یہ اتنا لمبا سفر، اتنی بڑی جرنی ہوئی کیسے پوری؟ انہوں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے کسی کی براڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنی پوری جرنی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ راتوں رات ڈنکی لگا کر، راتوں رات پہاڑوں پہ چڑھ کے کس طرح انہوں نے مشکل سفر طے کر کے وہ یو کے پہنچے۔ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران ریاض جو کہ سینئر جرنلسٹ اور ایک ایسے نڈر آدمی ہے جنہوں نے اپنی آزادی رائے، فریڈم آف اسپیچ کے تحت جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو ایکسپوز کیا، نہ کہ ایکسپوز کیا، لوگوں کی اصلی چہرے بھی دکھائے۔ آج وہ بیچارے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کی جان پر آ گئی تھی، ان کی فیملی پر آ گئی تھی، تو ان کو جو ہے وہ راتوں رات
جو ہے وہ ڈنکی لگا کر دوسرے ملک منتقل ہونا پڑا. لیکن اس ویڈیو میں ان کی افسردگی اور ان کے چہرے پر جو آثار تھے وہ آپ واضح دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ نہیں جانا چاہتے تھے پاکستان کو چھوڑ کے، لیکن ان کو یہ مجبوری فیصلہ کرنا پڑا کیونکہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر میں نہیں گیا تو مجھے مار دیا جائے گا. تو ناظرین، ہمارے ملک میں جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ منہ بند کروا دیا جاتا ہے، ان کو تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کو راتوں رات گھر سے غائب کر دیا جاتا ہے. تو ناظرین، آپ سب دعا کریں ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.